اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے والنصارى اور عیسائی والصابئین اور بے دین یا صابی من جو کوئی آمنہ ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر والیوم اور دن الآخر آخرت کے وعمل اور عمل کرے صالحاً اچھے یا نیک فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا عند ربہم پاس ان کے رب کے یا نزدیک ان کے رب کے ولا خوف اور نہیں کوئی خوف ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غم کھائیں گے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں بے شک مسلمان اور یہودی اور عیسائی اور صابی ان میں سے جو لوگ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کو اپنے مالک کے پاس سے ان کی مزدوری ملے گی، ان کا اجر ملے گا، نہ ان کو ڈر ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ اس آیت میں یہود کی عصبیت گروہی کی تردید مقصود ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور نجات ہمارے لیے مخصوص ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور نجات صرف ہمارے ہی حصے میں آئے گی۔ یہاں پر قرآن نے نجات اخروی اور قرب الہی کے لیے ایک اصول مقرر کر دیا کہ نجات کا دار و مدار ایمان باللہ، عمل صالح اور ایمان بالآخرہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان وہی معتبر ہو سکتا ہے جو انبیاء کے ذریعے ہو، اور عمل صالح کی تعین بھی انبیاء ہی کر سکتے ہیں، اور آخرت پر ایمان کے لیے بھی انبیاء کی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے وقت کے انبیاء کی ہدایت کے تحت جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور اس وقت کے نبی کی شریعت کے مطابق اس نے عمل صالح بھی کیے ہوں گے، اسے آخرت میں فلاح نصیب ہو جائے گی۔ اس میں مسلمان، یہودی، عیسائی سب برابر ہیں۔ یعنی یہودی جو تھے اپنے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے مسلمان تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے مسلمان تھے۔ اسی طرح یہ صابی جو ہے، اور فرمایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان مذکورہ انبیاء کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی شرط نجات ہے، نجات کی شرط ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے شرائع سابقہ منسوخ ہو گئی، جتنی بھی پچھلی تمام آسمانی شریعتیں تھیں منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ صابی جو ہے، الصابئون، یہ جو والصابئین، یہ صبا یصیب سے مشتق ہے، جس کے اصل معنی کسی طرف دل سے مائل ہو جانے کے ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ صابی ہر وہ شخص ہے جو ایک دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے۔ اس بنا پر کفار عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہہ کر پکارتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کا اعلان کیا تھا، یعنی دین ابراہیمی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل سب لوگ صابی دین کے حامل چلے آ رہے تھے۔ یہ قوم حضرت شیس علیہ السلام کے صحائف کی متبع تھی۔ شیس علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو صحیفے دیے تھے ان کو مانتے تھے، مگر تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ ان میں شرک سرایت کر گیا اور کواکب سبا یعنی 7 ستاروں کی پوجا کرنے لگے۔ یہ اپنے عقیدے کے مطابق جملہ حوادثات کو کواکب کی طرف منسوب کرتے، یعنی جتنے بھی حادثے پیش آتے تو کہتے کہ ستاروں کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے وقت کلدانی یہ قوم ہے، یہی عقیدہ رکھتے تھے، اور بابل شہر ان کا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کے کواکب اور بت پرستی سے برات کا اظہار کر کے ان کے بالمقابل حنیفیت یعنی یکتائی، اکیلے اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کو حنیف کہا جاتا ہے، حنیفیت کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، یک طرفہ تھے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر قسم کے کواکب اور بت پرستی سے برات کا اظہار کر کے ان کے بالمقابل حنیفیت کی بنیاد رکھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ نصارہ میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ اپنے مذہب کا نہایت درجہ اخفا کرتے،
یعنی پوشیدہ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کی دعوت کا منتہا بھی صابئین ہے، ان کے اہل کتاب ہونے میں صحابہ تابعین کے مختلف اثار۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے پیغمبر کو ماننے والے لوگ مسلمان ہی تھے، تو فرمایا اپنے اپنے پیغمبر کی شریعت پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں اس دور کے لوگ اپنے اپنے پیغمبر کو ماننے والے مسلمان تھے، اور اسلام کے اندر انہوں نے جو بھی نیک عمل کی، اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، تو قیامت کے دن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں کھائیں گے۔ یعنی جو چیزیں ان کو دنیا میں نہیں ملی، قیامت کے دن ان کا غم نہیں ہوگا اور آخرت کی ہولناکیوں کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ یاد کیجیے اس وقت کو جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، خذو پکڑو ما جو کچھ آتیناکم دیا ہے ہم نے تمہیں بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو کچھ اس میں ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یہودیوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار لیا، یعنی تمہارے بڑوں سے تورات پر عمل کرنے کا اقرار لیا، اور طور پہاڑ کو اکھیڑ کر تمہارے سر پر ٹکا دیا اور ہم نے کہا کہ مضبوطی سے تھام لو وہ کتاب جو ہم نے تمہیں دی، یعنی تورات، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچو، یعنی اللہ کے عذاب سے۔ یہ 10ویں نعمت کا ذکر کیونکہ اخذ میثاق بھی ان لوگوں کی مصلحت کے لیے تھا۔ تو جب تورات نازل ہوئی تو اسرائیلی شرارت سے کہنے لگے کہ اتنے احکام کی پیروی ہم سے نہیں ہو سکے گی، یہ تو بڑے مشکل احکام ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو حکم دیا جو ان کے سروں پر چھتری کی طرح چھا گیا۔ آخر کار بنی اسرائیل نے کوئی چارہ کار نہ دیکھ کر احکام کی پیروی کا اقرار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تورات دی تو انہوں نے کہا اتنے مشکل احکام ہیں ہم سے عمل نہیں ہوگا، تو اللہ نے پہاڑ کا ایک ٹکڑا جو ہے پہاڑ کو اکھاڑا اور ان کے سر پر سائبان کی طرح کر دیا۔ ان کو ہر وقت ایسے لگتا تھا جیسے ابھی گرے گا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس پہاڑ کو پیچھے کر دے، ہم ایمان لیں گے۔ تو جب کوئی چارہ کار نظر نہ آیا تو پھر انہوں نے ایمان لانے کا، احکام کی پیروی کرنے کا اقرار کر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو پیچھے ہٹا دیا۔ تو اللہ فرماتے تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، مکر گئے تم، من بعد ذالک بعد اس کے، یعنی تم پکا وعدہ کرنے کے بعد کہ اللہ اس پہاڑ کو پیچھے ہٹا دے ہم ایمان لائیں گے، تو فرمایا اس اقرار کے بعد تم قائم نہ رہے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ تعالیٰ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکن تم البتہ ہو جاتے تم من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد پکا وعدہ کرنے کے بعد تم اپنے اقرار سے مکر گئے، اس پر قائم نہ رہے۔ اگر اللہ کی عنایت اور مہربانی تم پر نہ ہوتی تو تم کب کے نقصان اٹھا چکے ہوتے، خراب ہو چکے ہوتے، خسارہ پا چکے ہوتے، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا، اللہ نے تمہارے ایک قصور معاف کر دیا اور طور پہاڑ کو پیچھے ہٹا دیا اور تمہیں سزا نہیں دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جانتے ہو تم ان لوگوں کو، یا جان لیا تم نے ان لوگوں کو، اعتدوا یہ الگ پڑھنا ہو تو اعتدوا، ملا کے پڑھنا ہو تو علمتم الذین اعتدوا جو حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، سبتی ہفتے میں یعنی ہفتے کے دن، فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان سے، کونوا ہو جاؤ ارادتن بندر، خاسئین ذلیل۔ اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی ان کو تو تم جان چکے ہو، ہم نے ان سے کہا تھا بندر بن جاؤ، پھٹکارے ہوئے ذلیل۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت زیادہ انعامات ذکر کرنے کے بعد اب یہاں سے بعض تشدیدات کا بیان شروع ہو رہا ہے، یعنی جو ان کے اوپر عذاب آئے، اللہ تعالیٰ کے اوپر سختی کی۔ تو سورۃ اعراف کے اندر بھی ایک قصہ ہے کہ ہفتہ کے دن ان کو شکار کی ممانت تھی، اللہ تعالیٰ نے کو جمعہ کا دن پیش کیا ان پہ، یہ ہم دوسرے سپارے میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن ان پہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کے لیے مقرر کر دیا۔ تو ہفتے کے دن ان کو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے شکار نہیں کرنا، مگر اس ممانت کے باوجود انہوں نے فریب اور حیلہ سازی سے شکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اور سورۃ الاعراف کے اندر آتا ہے کہ ہفتے کے دن اتنی مچھلیاں آتی تھی، عام دنوں میں وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی، اور بالکل اوپر تیرتی ہوئی، اور حوت بہت بڑی مچھلیاں آتی تھی۔ تو بڑی بڑی مچھلیاں اوپر آتی تو دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آ جاتا کہ اتنے بڑے بڑے شکار ہمیں نظر آ رہے لیکن ہم پکڑ نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔
تو انہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے سمندر کے دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لیے اور ان حوضوں میں وہ مچھلیاں جمع ہوتی تو ان حوضوں کو بند کر دیتے اور اتوار والے دن اگلے دن ان کو پکڑتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اس ہیلے کے ساتھ، اور شروع سے یہ قوم ہیلے سازیاں کرتی آئی ہے، فریب کاریاں کرتی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا تھا تو انہوں نے چربی کو پگھلایا، اس کا تیل بنایا، اس کو بیچا اور کھا گئے. اور اسی طرح اللہ نے شکار کرنا منع کیا تھا، مچھلیاں پکڑنے منع کی تھی تو انہوں نے پانی کے پاس بڑے بڑے حوض بنا کر ان کو جمع کیا اور اتوار والے دن ان کو پکڑا اور کہا کہ ہم نے ہفتے کو نہیں پکڑی، اتوار کو پکڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجال نہا پس کیا ہم نے اس قصے کو. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی، اللہ نے فرمایا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سزا میں ان کی شکلیں مسخ کر کے بندروں جیسی بنا دی. ان کی شکلیں مسخ کر کے بندروں جیسی بنا دی. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسخ شدہ قوم جو ہے 3 دن کے بعد زندہ نہیں رہتی. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو بندر جو ہے ایک جانوروں کی قسم ہے یہ وہی ہے. نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو ایک الگ سے جانوروں کی قوم ہے، جانوروں کی ایک مخلوق ہے، ایک قسم ہے. وہ جو بندر بن گئے تھے وہ 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے تھے. اور ایک صحیح حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جو صحیح مسلم ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بخاری شریف میں، جو بندروں کے رجم کا واقعہ ہے. اول تو یہ عمر بن میمون تابعی نے ایک جاہلی واقعہ بیان کیا، حدیث نہیں ہے. بہرحال کہ وہ جو بندر تھے وہ ان کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا، یہ ساری باتیں ہیں. یہ بس اتنی سی بات ہے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا اور 3 دن کے اندر اندر وہ قوم ساری ہلاک ہو گئی. تو اس آیت میں امت محمدیہ کو بھی تنبیہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہودیوں جیسی روش اختیار کر لو اور تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اور حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی طرح ادنا ترین ہیلوں سے اللہ تعالیٰ کے محارم کو حلال بنانے کی کوشش نہ کرنا، یعنی چھوٹے سے چھوٹے ہیلے سے بھی اللہ تعالیٰ جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حلال بنانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم بھی ان کے ساتھ برابر عذاب کے شریک ہو جاؤ گے. فرماتے ہیں فجعلناها پس کیا ہم نے اس قصے کو، وہ جو ان کو بندر بنایا تھا اس قصے کو ہم نے بنا دیا نکالا عبرت لما واسطے ان لوگوں کے بین یدیہا جو ان سے پہلے تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد تھے، یعنی جو ان کے آگے جو ان کے پیچھے، یعنی جو اس زمانے کے اندر موجود تھے جو بعد میں آنے والے تھے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے عبرت بنا دیا. وما وطن اور نصیحت للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اللہ نے اس واقعہ میں جو ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے نصیحت رکھی ہوئی ہے، نصیحت پکڑتے ہیں اور عبرت کا سامان بنا دیا. اللہم لا تجعلنا منہم. آگے اللہ فرماتے ہیں باید یاد کیجیے اس وقت کو جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ ہی اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم کرتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے. قالو کہا انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اتتخذنا کیا تو پکڑتا ہے ہم کو ہزوا مذاق. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ان اکونا ان یہ کہ ہو جاؤں ان اکونا یہ کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، کافی 3 4 5 6 آیتیں آگے چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کا قانون ہے، چاہے تو واقعہ کا حال پہلے بیان کر دے واقعہ بعد میں بیان کرے. تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کا پہلے بیان کیا اور واقعہ کو بعد میں بیان کیا. یہ واقعہ وہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور وہ ایک دوسرے پر الزام رکھنے لگے. اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ جو ہے قدیم مفسرین عموماً یہی بیان کیا ہے کہ اس طرح قاتل کی نشاندہی کی جائے. حاصل قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تاکہ اس کا وارث بن جائے. پھر رات کو لاش کو اٹھا کر دوسرے شخص کے دروازے پر ڈال دیا اور صبح کے وقت ان پر خون بہا کا دعویٰ کر دیا، یعنی ان سے جا کر دیت کا دعویٰ کیا کہ تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے تو مجھے اس کا خون بہا ملنا چاہیے، اس کی دیت ملنی چاہیے. اس پر لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور جو گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اس میت کے ساتھ لگاؤ، تمہیں وہ میت بول کے بتا دے گی. یعنی یہ اللہ کا حکم تھا. لیکن اب بنی اسرائیل نے بڑے سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے،
موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو تو انہوں نے کہا ہم اتنی بڑی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اتنے پریشان ہیں اور تم ہمیں گائے کا کہہ رہے ہو، گائے ذبح کرو، گائے کا اس میت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر میں مذاق کروں تو میں تو جاہل بن جاؤں، نادان بن جاؤں، میں ایسا نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں۔ پھر قوم نے کہا قالو کہا انہوں نے ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہیا کہ کیسی ہو وہ، یعنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کر کہ اللہ ہمیں بتا دے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف ضمیر ہے اور ہا جو ہے گائے کی طرف ہے، انہا بے شک وہ باقرتن گائے لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی بچی ہو عوان جوان ہو بین ذالک درمیان اس کے افعلوا پس کرو تم ما تؤمرون جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ گائے کیسے ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں وہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو نہ بہت بچی ہو بلکہ اس کے درمیان ہو، یعنی بوڑھی اور بچی کے درمیان، جوان بالکل۔ تو اب جو تمہیں حکم ملا اس کو بجا لاؤ، یعنی بس ایک گائے پکڑو اس کو ذبح کر لو۔ لیکن انہوں نے اس پر بھی اکتفا نہ کیا، پھر رنگ پوچھنے لگے۔ قالو کہا انہوں نے ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربا کا اپنے رب سے یبین وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ما لونہا کیسا ہو رنگ اس کا۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالی یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ یعنی بقرۃ گائے صفراء زرد رنگ کی ہو فاقع گہرا زرد رنگ ہو فاقع گہرا زرد ہو لونہا رنگ اس کا تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو رنگ ہے زرد رنگ کا ہونا چاہیے اور وہ ساری کی ساری زرد رنگ کی ہو، بالکل گہری زرد رنگ ہو، اس کے اندر کوئی داغ دبا نہ ہو، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی اس کا کلر اتنا خوبصورت ہو کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ پھر اسی طرح کی گائے لے کے ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے اور مطالبہ کیا۔ قالو کہا انہوں نے ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے جو بیجن بیان کرے لنا ہمارے لیے ماہیا کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ کس قسم کی ہو، اس کی اب ہمیں قسم بھی بتا دو۔ ان البقرہ بے شک گائے تشابہ مشابہ ہو گئی ہے، مل گئی ہے، شبہ پڑ گیا ہے علینا ہم پر، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، شک پڑ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، گائے تو بہت زیادہ ہم کون سے لیں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے لمہتدون البتہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس گائے کا پتہ لگا لیں گے، اگر اللہ نے چاہا کہ اچھا اللہ نہ کہتے قیامت تک ان کو گائے نہ ملتی اور ان کا مسئلہ حل نہ ہوتا، تو انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو گائے ہمیں ضرور مل جائے گی۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے کس طرح کی، اس کی کیسی قسم ہونی چاہیے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ یقول فرماتا ہے انہا بے شک وہ یعنی باقرۃ گائے لا ذلول نہ ہل چلاتی ہو تثیر الارض کہ پھاڑے زمین کو ولا اور نہ تسقی الحرث پانی پلاتی ہو کھیتی کو مسلمۃ صحیح سلامت ہے لا شیۃ نہ داغ دبا ہو فیہا اس میں، یعنی وہ جو گائے ہے وہ تو لا ذلول ہل نہ چلاتی ہو، یعنی زمین نہ جوتتی ہو، زمین کے اندر وہ جو اس کو ہل چلا کے زمین کو پھاڑا جاتا ہے، پھر اناج وغیرہ بویا جاتا ہے، اور میں زمین کو ہل نہ جوتتی ہو اور کھیت کو پانی بھی نہ پلاتی ہو، بالکل فارغ ہو، کوئی کام کاج نہ کرتی ہو، صحیح سلامت ہو، کوئی کسی قسم کی بیماری نہ ہو، لا شیء فیہا داغ دبا بھی نہ ہو، ساری کی ساری زرد رنگ کی ہونی چاہیے۔ قالوا الآن قالوا کہا انہوں نے الآن اب جئتا لایا ہے تو بالحق حق کو، یعنی اب تو نے ٹھیک بات کہی ہے، اب تو نے صحیح بات کہی ہے۔ فذبحوها پس ذبح کیا انہوں نے اس کو، فذبحوا پس ذبح کیا انہوں نے ہاں اس کو، فذبحوا یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے ذبح کیا اس کو ہاں یعنی گائے کو، وما کادوا نہیں تھے قریب یفعلون کہ وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر لیا لیکن امید نہیں تھی کہ وہ گائے کو ذبح کرتے۔ اب اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے کہ آخرکار انہیں ان تمام صفات کی گائے ایک ایسے شخص کے پاس سے ملی جس کے پاس کوئی دوسری گائے نہیں تھی، تو اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں اپنی گائے اس قیمت پر فروخت کروں گا کہ تم اس کی کھال مجھے سونے سے بھر کر دو، تو چنانچہ انہوں نے اسی قیمت پر ان سے گائے خرید لی۔ حدیث میں ہے کہ ابتدا میں اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی ہو جاتی، مگر انہوں نے
तान्नुत यानी सरकशी और बेजा सवालात किए तो अल्लाह ताला ने भी तशद्दुद किया। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि गाय इस तरह की हो, ऐसी ऐसी हो। तो बहरहाल उनको वो गाय मिली तो उन्होंने इस गाय को पकड़ा और उसको ज़िबा किया और उस गाय के गोश्त को मैयत के साथ लगाया। तो उसने मैयत ने जिंदा होकर बताया कि मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया, जो लोगों में बैठकर रो रहा था और लोगों से दियत का मुतालबा कर रहा था। तो अल्लाह ताला ने ये मसले को हल कर दिया। और इसमें असल बताने का मकसद ये था कि जिस तरह अल्लाह ताला दुनिया में जिंदा कर सकता है, अल्लाह इसी तरह क़यामत के दिन भी जिंदा कर सकता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की शरारतों से, साजिशों से, हीलाबाजियों से महफूज रखे और अल्लाह ताला हमारे ईमान की इज्जत की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।